السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس آف سیوکس پارٹ 2. آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل آپ نے ٹاپک پڑھا 1962 کے آئین کے اہم خط و خال. 1962 کے آئین کی خصوصیات. یہ تحریری آئین تھا، 250 صفات پہ مشتمل وفاقی آئین تھا. ایک مرکز، 2 اکائیاں، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. یکساں نمائندگی کا اصول اس میں اپنایا گیا تھا. پھر یہ صدارتی آئین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ استوار آئین. اس میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار بہت مشکل یا قوانین مقننہ تھی جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا. پھر واحد شہریت کا اصول کار فرما تھا، حالانکہ وفاقی نظام تھا. واحد شہریت کے بعد بنیادی حقوق کا پہلے تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، بعد ازاں ترمیم کر کے بنیادی حقوق اس میں شامل کیے گئے تھے. اسلامی دفاعت تھی، پھر اسلامی مشاورتی کونسل اس میں موجود تھی. اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی. بالواسطہ جمہوریت تھی. طریقہ انتخاب انڈائریکٹ بالواسطہ تھا. یہ آئین کیوں ناکام ہوا، آج ہم اس کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے. تو بچوں، فروری 1960 کو ایوب خان نے ایک دستوری کمیشن نامزد کیا تھا اور اس نامزد کمیشن کے جو سربراہ تھے وہ جسٹس شہاب الدین تھے. یہ آئینی کمیشن جو ہے وہ سفارشات تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا. اس آئینی کمیشن نے سفارشات تیار کی اور پھر ایوب خان کے پاس نظر ثانی کے لیے ان کو پیش کر دیا. ایوب خان نے ان سفارشات کو اپنی کابینہ کو دیا. کابینہ کے اندر اس وقت جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں منظور قادر، وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کافی کردار ادا کیا. انہیں خصوصی ہدایات دی گئی اور بتایا گیا کہ ایوب خان جو ہیں وہ کس قسم کا آئین چاہتے ہیں. چنانچہ کابینہ کمیٹی نے، جس میں وزیر خارجہ منظور قادر جن کو خصوصی ہدایات دی گئی تھی، نے ایوب خان کے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی سفارشات تیار کی اور اسے صوبائی گورنرز کی کانفرنس سے بھی منظور کروا لیا. تو اس طرح سے ایوب خان نے 1 مارچ 1962 کو اس آئین کی منظوری دی اور اسے پاکستان کے دوسرے آئین کے طور پہ ملک میں نافذ کر دیا. بچوں، 1962 کا آئین جو ہے یہ جمہوری تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ 1962 کا آئین جو ہے یہ ایوب خان فرد واحد کے شخصی اقتدار کو قائم کرنے میں مدد دینے کے لیے خصوصی طور پہ جو تیار کیا گیا تھا. یہ پاکستان کا دوسرا آئین تو تھا ہی، اس سے پاکستانی عوام نے بھی پسند نہیں کیا اور اس وقت جو موجود سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. یہ آئین دنیا پر تو واضح کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک صدارتی نظام ہے اور آئینی حکومت ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا. خود ایوب خان نے بھی بعد ازاں اپنی ایک کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا. ایوب خان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یہ ایوب خان نے بعد میں لکھی تھی. اس میں ایوب خان نے خود ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئینی کمیشن نے جو آئینی تجاویز پیش کی، صدر، یہاں پر وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور صدر لکھ رہے ہیں کہ صدر نے ان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ان میں بی ڈی ممبران کو انتخابی ادارہ بنانے سے گریز کرنے کا مشورہ شامل تھا. یعنی صدر کو مشورہ دیا گیا تھا کہ جو بلدیاتی ممبرز ہیں ان کو انتخابی ادارے کے فرائض نہ دیے جائیں، لیکن اس مشورے کو پسند نہیں کیا گیا تھا. لیکن میرے خیال میں ایسا کرنا ضروری نہ تھا، یعنی مشورے پہ عمل کرنا ضروری نہیں تھا. آئین میں سیاسی جماعتوں پر پابندی نہ لگانے سے بھی مجھے اتفاق نہیں تھا، جبکہ صدر نے دونوں ایوانوں اور نائب صدر کے عہدے کی تجاویز پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. یعنی جو تجاویز دی گئی تھی، جو سفارشات پیش کی گئی تھی، اس میں 2 ایوانی مقننہ اور پھر صدارتی نظام میں صدر کے ساتھ ساتھ نائب صدر کے عہدے کی بھی تجویز دی گئی تھی، لیکن ان کو ناپسند کیا گیا تھا ایوب خان کی جانب سے. یعنی جو تجاویز، جو سفارشات دی گئی تھی ان کو ناپسند کر کے خصوصی طور پہ یہ آئین تیار کروایا گیا تھا. تو یہ جو 1962 کا آئین ہے یہ مغربی پاکستان میں بھی ناپسند کیا گیا اور مشرقی پاکستان میں بھی شدید رد عمل دیکھنے کو ملا تھا اس آئین کے حوالے سے. تو اس شدید رد عمل کے پیش نظر ایوب خان نے جو ہے وہ آئین میں پہلی ترمیم کی تھی.
1962 میں پھر ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے یہ بھی سامنے آیا. اس پولیٹیکل ایکٹ کے تحت جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو تھوڑا منظم کرنا شروع کیا، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز سامنے آنا شروع ہوئی، تو ان کو بھی ناپسند کیا گیا اور سمجھا گیا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے. لیکن چونکہ آئینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور سیاسی نظام میں سیاسی جماعت اور اس کی سرگرمیوں پہ بار بار پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، نامناسب ہے، تو پھر اس دوران کیا ہوا، اس میں ایسا ہوا کہ جو موجود سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ ایوب خان نے خود ایک سیاسی جماعت منظم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کو مشورہ دیا گیا. اور پھر بالآخر ایوب خان نے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کنونشن مسلم لیگ کے نام سے بنا لی. اس پارٹی یا اس سیاسی جماعت کو بنانے میں اس وقت چودھری خلیق الزماں اور یامین خان نے پورا ساتھ دیا، بڑا اہم کردار ادا کیا. اور پھر 1963 میں جو ہے وہ ایوب خان کو باقاعدہ طور پہ کنونشن مسلم لیگ جو ان کی سیاسی جماعت تھی اس کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا، منتخب صدر بنا دیا گیا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ ایوب خان بھی جانتے تھے، ایوب خان سمیت ہر جو شہری ہے پاکستان کا وہ جانتا تھا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ فرد واحد کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. تو پھر ایسا سامنے بھی آیا کہ 1969 میں جب ایوب خان کی حکومت کے اوپر گرفت تھوڑا کمزور ہوئی اور زوال کا آغاز ہوا، تو پھر اس کے ساتھ ہی سارے ادارے جو ہیں وہ بھی زوال پذیر ہونے لگ گئے. وہ تمام ادارے جو ایوب خان نے اپنے دور حکومت کو طوالت بخشنے کے لیے قائم کیے تھے. یحییٰ خان آئے، اقتدار سنبھالا، آئین کے خاتمے کا اعلان کر دیا، 1962 کا آئین ناکام ہو گیا. اب ہم ون بائی ون اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ 1962 کے آئین کو ختم کر دیا گیا. تو سب سے پہلے فرد واحد کا عطا کردہ آئین تھا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک جگہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ دنیا میں آئین جو ہے وہ یا تو کسی کنونشن کے ذریعے سے، کنونشن جس میں منتخب افراد کا ایک اجتماع ہو، نمائندہ افراد کا ایک اجتماع ہو، اس میں تیار کیا جاتا ہے، اس کنونشن سے اس کی منظوری ہوتی ہے، یا پھر آئین ساز ادارہ باقاعدہ بنایا جاتا ہے جو آئین سازی کرتا ہے، یا قانون ساز ادارے کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے. اور کہیں کہیں لیکن بہت کم ہمیں فرد واحد ڈکٹیٹر کی شکل میں بھی آئین بناتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ساتھ میں ہمارے سامنے سوئٹزرلینڈ کی مثال بھی ہے کہ وہاں استصواب رائے بھی ہو سکتا ہے آئین کے حوالے سے، مکمل منظوری کے حوالے سے. تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اپنایا نہیں گیا، بلکہ ایک ہی طریقہ اپنایا گیا اور وہ تھا فرد واحد کا خود ساختہ یا اپنی مرضی سے بنوایا ہوا آئین، جس میں جو 1960 کا منعقدہ کمیشن تھا اس کی سفارشات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا. تو پورا کا پورا جو آئین ہے وہ فرد واحد کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. عام طور پر عوامی آئین ہوتا ہے، لیکن یہ عوامی آئین نہیں تھا، کیونکہ نہ تو عوام کے نمائندوں نے بنایا، نہ کنونشن نے بنایا، نہ آئین ساز ادارے نے، نہ قانون ساز ادارے نے، نہ ہی اس پہ استصواب رائے ہوا. تو اور اس چیز کا ذکر بھی فرینڈس ناٹ ماسٹرز میں کیا جاتا ہے ایوب خان کی طرف سے کہ مجھے جمہوری نظام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو جو سفارشات اس وقت دی گئی ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو مسترد کر دیا گیا. سارا کا سارا آئین جو ہے وہ صدر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، صدر کے زیادہ سے زیادہ اختیارات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے عوامی خواہشات کو نظر انداز کیا گیا تھا. اس کی ناکامی کی دوسری اہم وجہ عوامی خواہشات کو نظر انداز کرنا تھا. عوام جو ہیں وہ اس وقت ایک ذمہ دار حکومت چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی عوامی حکومت آئے، کام کرے، جو اسلامی نظام کے لیے بھی اقدامات کرے. اور اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو ذمہ دار پارلیمانی طرز حکومت چاہتا تھا، جس طرح سے برطانیہ میں موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. 1962 کا جو آئین ہے یہ فرد واحد کی آمریت والا آئین ہی ثابت ہوا، جس میں عوامی خواہشات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. عوام کچھ اور چاہتے ہیں اور اس وقت کے حکمران کچھ اور چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام نے پھر اس آئین میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں لی تھی. پھر اس کے بعد ہے سیاستدانوں کے ساتھ ٹکراؤ. یہ بھی ناکامی کی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے. نظام حکومت چلانے میں صدر اور سیاستدانوں میں مسلسل اختلافات تھے
اور دونوں طرف سے تنقید برائے تنقید، اختلاف برائے اختلاف جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور مسلسل اختلافات کی وجہ سے سیاستدان جو ہیں پھر وہ ہر اس شے کے خلاف ہو گئے جو ایوب خان کے ساتھ جڑ رہی تھی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صدارتی آمریت، صدارتی نظام تھا۔ صدارتی نظام میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کے اختیارات ایک ہی شخصیت کے پاس ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، لیکن بے پناہ اختیارات جو عام طور پہ صدارتی نظام میں ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اختیارات یہاں پہ دیے گئے تھے۔ یہاں پہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ نظر نہیں آئی، بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ صدر جو ہے نہ صرف یہ کہ مرکزی حکومت پہ اس کا دباؤ ہے، مداخلت کر سکتا ہے، بلکہ صوبائی معاملات میں بھی مداخلت کر سکتا ہے، اتنے زیادہ اختیارات ہیں۔ اور پھر صدر کو مواخذے کے ذریعے سے برطرف کرنے کا طریقہ کار بڑا ہی مشکل ہے، یعنی اگر صدر کو واپس بھیجنا ہو تو جو طریقہ مواخذے کا ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے مواخذہ کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو صدر کے پاس آمرانہ اختیارات ہیں، اس کا عہدہ جو ہے وہ آمرانہ اختیارات کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایوب خان نے تقریباً 10 سال تک آئینی آمریت جو ہے، صدارتی آمریت جو ہے وہ قائم کیے رکھی۔ اس آئین کی روح سے صدر کے اتنے زیادہ اختیارات تھے کہ علیحدگی اختیارات کا جو نظریہ ہے اس کی مکمل نفی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ علیحدگی اختیارات کے نظریے میں مونٹیسکیو کا نظریہ ہے نا علیحدگی اختیارات کا، کہ مقننہ الگ، انتظامیہ الگ اور عدلیہ الگ۔ مقننہ قانون بنائے، انتظامیہ نافذ کرے، اور عدلیہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گو کہ مکمل علیحدگی اختیارات ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اس کی نفی کر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے صوبائی خود مختاری میں کمی۔ 1956 کا آئین سامنے آیا تو صوبائی خود مختاری کی ڈیمانڈ کی جانے لگی، صوبائی خود مختاری چاہتے تھے صوبے، لیکن 1956 کے آئین میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پھر 1962 سے پہلے بھی لوگوں کی یہ خواہش تھی، صوبوں کی یہ خواہش تھی کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنایا جائے۔ پاکستان چونکہ ایک وفاقی ریاست ہے، یہاں پہ وفاقی نظام ہے، ایک مرکز اور اکائیاں، اختیارات ان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، تو مضبوط مرکز تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اکائیوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنایا جاتا ہے وفاقی نظام میں۔ لیکن یہاں پر مرکزیت کا رجحان بہت زیادہ ہے، اختیارات کی مرکزیت کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور اختیارات کی یہ مرکزیت صدر کی ذات میں نظر آتی ہے، لیکن اکائیوں کو خود مختار نہیں بنایا گیا، اکائیوں کو اختیارات جو ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ سارے کے سارے اختیارات ہمیں جو ہے وہ صدر کی ذات میں نظر آتے ہیں، مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، صدر مداخلت کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے اس آئین کو تو گورنرز کے علاوہ صوبائی وزراء کا تقرر بھی صدر کرے گا، اور وہ صدر کی مرضی تک اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں وفاقی کی بجائے کافی حد تک وحدانی طرز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی اس کی ناکامی کا ایک سبب بنا تھا کہ صوبوں کو خود مختار نہیں بنایا گیا تھا، ان کے معاملات میں مداخلت کی روش جاری تھی۔ پھر اس کے بعد ہے سیاسی قوانین، ایبڈو اور پوڈو۔ پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے نام سے ایک قانون سامنے آیا، الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے نام سے ایک ایکٹ جو ہے، ایک قانون جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو 1962 کے آئین کی ناکامی کی ایک وجہ یہ قوانین بھی تھے، اور ایوب خان کا سیاستدانوں کے ساتھ ان کے خلاف رویہ بھی تھا۔ تو ایوب خان نے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی کہ سیاستدانوں کو سیاست میں آنے سے روکا جائے۔ اب یہ دیکھیں جو الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سیاستدانوں کو سیاست میں آنے سے روکا جا سکتا ہے، پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں من مانے طریقے سے حکومت صدر کی جانب سے کی جائے گی، اور جس کو سمجھا جائے گا کہ وہ مخالف ہے اس کو جو ہے وہ ایبڈو اور پوڈو کے ذریعے سے جو ہے وہ سیاست کے میدان سے اور حکومتی معاملات سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ تنقید اس پہ بھی کی گئی تھی،
ایوب خان کے ہاتھوں میں ایک طاقتور ہتھیار قرار دیا گیا تھا ان قوانین کو، اور کہا گیا تھا کہ ایوب خان ان قوانین کے ذریعے سے سیاستدانوں کو اپنے راستے سے ہٹا رہے ہیں تاکہ ان کی حکومت زیادہ سے زیادہ طویل ہو، لمبی ہو۔ ان اقدامات کی وجہ سے اور ان قوانین اور ایسے قوانین کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں نفرت پائی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے بنیادی جمہوریت کا نظام۔ یہ جو بنیادی جمہوریت کا نظام تخلیق کیا گیا، یہ انتخابی ادارہ بھی ہے، یعنی صدر کا انتخاب کرے گا اور بھی انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ بلدیاتی ادارہ بھی ہے جو مقامی لوگوں یا عوام کے مسائل کا حل بھی تلاش کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیم عدالتی ادارہ بھی ہے جس کو طلاق جیسے بہت ہی حساس معاملات کا حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ تو یہ مطلب سیاستدان ہیں اور یہ صدر کا انتخاب اور باقی انتخابی عمل میں بھی شامل ہوں گے، پھر عوامی مسائل کو بھی لوکل لیول پہ حل کریں گے اور پھر نیم عدالتی نوعیت کے بھی اختیارات استعمال کریں گے، تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 1962 کے آئین کی ناکامی کی ایک وجہ یہ جو بنیادی جمہوریت کے ادارے ہیں ان کی منفی کارکردگی بھی ہے۔ جمہوریت کے یہ جو ادارے تھے ان کا قیام بنیادی طور پہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تھا، لیکن ان کو انتخابی ادارے کا کردار بھی ادا کرنا پڑا۔ انہوں نے ایسا کیا، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر 1960 میں ان اداروں نے سیاسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ ایوب خان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 80,000 تھی، بعد ازاں ان کی تعداد بڑھ کے جو ہے وہ 1,20,000 بھی ہو گئی۔ تو اس وقت 80,000 میں سے 75,084 لوگوں نے صدر کے حق میں یعنی ایوب خان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا، ان بنیادی جمہوریت کے جو اراکین ہیں انہوں نے، اور تقریباً 2829 تقریباً 2 سے 3,000 کے قریب لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا تھا۔ اس وقت کے اگر سیاسی جلسے دیکھے جائیں، صدارتی انتخابی مہم دیکھی جائے، تو لوگوں کی ہمدردیاں فاطمہ جناح کے ساتھ تھی۔ فاطمہ جناح جو ہیں وہ اس وقت صدارتی امیدوار تھی، لوگ ان سے پیار کرتے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ ملک کی صدر بنے۔ ہمدردی وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، پیار وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ووٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایوب خان کے حق میں مل رہے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد عوام سے دوری بھی اس کی ایک وجہ بنی۔ ایوب خان اور عوام میں دوری بہت تھی، یعنی ملک کے صدر ہیں، حکومت کر رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، لیکن عوام سے بہت دور ہیں، عوام کی خواہشات نہیں جانتے، عوام کی ضروریات نہیں جانتے، یا جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ تو ایوب خان نے شروع سے ہی اپنے آپ کو عوام سے دور رکھا تھا اور فوج اور بیوروکریسی کے ذریعے سے حکومت کی تھی۔ اگرچہ ایوب خان نے اقتدار کی جنگ تو جیت لی تھی، لیکن عوام کو ہار گئے تھے۔ عوام کے دلوں میں ہونا چاہیے تھا لیکن دلوں میں نہیں بس سکے۔ عوام کے دلوں میں جو ہے وہ فاطمہ جناح ہی رہی۔ عوام نے ہمیشہ ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، ان کو پیار دیا، لیکن ان کو ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ صدارتی امیدوار کے طور پہ کامیاب نہیں کروا سکے، اور اس بات کا ان کو افسوس بھی رہا۔ پھر اس کے بعد ہے احتساب اور توازن کا نظام۔ تو جہاں پہ عام طور پہ صدارتی نظام ہوتا ہے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں تھا، اس کا شدید فقدان تھا۔ آئین کے تحت اختیارات کا سرچشمہ سمجھ لیجئے، مرکز سمجھ لیجئے، ایک صدر کی ذات ہی ہے۔ نہ عوام صدر پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو منتخب نہیں کر رہے، اور نہ ہی مرکزی پارلیمنٹ جو ہے وہ صدر پہ دباؤ ڈال پا رہی ہے، تو وہ یعنی کہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے جو 3 شعبے ہوتے ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کریں، لیکن اگر کوئی ایک اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو دوسرا چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے سے اس کو واپس اس کے دائرہ کار میں بھیج دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہاں پہ اگر تذکرہ شروع ہوگا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو احتساب اور توازن کا فقدان ہے، صدر بے پناہ اختیارات کا مالک ہے، نہ عوام چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، نہ مرکزی پارلیمنٹ چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے سے دیکھ سکتی ہے۔ تو وزراء بھی وہی کر رہے ہیں جو ایوب خان کی جانب سے ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی مقننہ میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو تمام شعبوں پر جو ہے وہ صدر کا مکمل کنٹرول ہے، جبکہ صدارتی نظام کی کامیابی کے لیے احتساب اور توازن کے اصول کی
شدید ضرورت ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں پہ متعارف نہیں کروایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے وحدت مغربی پاکستان۔ وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ جو بنایا گیا تھا 1956 کی آئین کے تحت، مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کے تحت ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا، یعنی جو یہاں پہ صوبے موجود تھے ان کو ایک بنا دیا گیا تھا، ضم کر دیا گیا تھا۔ لیکن وحدت مغربی پاکستان کو دل سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا، نہ مشرقی پاکستان نے نہ مغربی پاکستان نے۔ مشرقی پاکستان والے اسے سازش کہہ رہے تھے، اکثریت جو تھی وہ اسے بنگالیوں کے خلاف اتحاد قرار دے رہی تھی، اور اگر مغربی پاکستان کی طرف آئیں تو یہاں پہ چھوٹے جو صوبے ہیں ان کے تحفظات تھے، وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے صوبہ پنجاب کی آمریت قرار دے رہے تھے۔ تو وحدت مغربی پاکستان، جس کو 1956 میں بھی دل سے قبول اور پسند نہیں کیا گیا تھا، وہ ابھی بھی قائم تھی۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو 1 یونٹ کو ختم کر کے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے، لیکن 1962 میں بھی یہ جو متنازع مسئلہ تھا ہمارا وحدت مغربی پاکستان کا، یہ اسی طرح سے برقرار اور قائم ہی رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اسلامی نظریے سے انحراف۔ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا تھا، لیکن اس نظریے سے انحراف کرتے ہوئے جس وقت آئین سامنے آتا ہے تو ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، اور اسلامی اقدار کی جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے عوام کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیے گئے۔ گو کہ بعد میں آئینی ترامیم کی گئی اور ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا، اور عوام کو بنیادی حقوق بھی دیے گئے، لیکن عوام نے جو ہے وہ اس کا بڑا اثر لیا، اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا کیوں ہوا کہ ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں نہیں رکھا گیا، اور پھر بنیادی حقوق کیوں نہیں دیے گئے۔ پھر کچھ آئلی قوانین اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے کچھ ایسے قوانین سامنے آئے تھے کہ عوام میں جو ہے یا رائے عامہ کے خلاف ہو گئی تھی اور نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ہے بالواسطہ طریقہ انتخاب انڈائریکٹ الیکشن۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بنیادی جمہوریت کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا، تو اس آئین کے اندر جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن کو رائج کیا گیا تھا۔ صرف 80,000 بنیادی جمہوریت کے جو اراکین ہیں، جن کی تعداد کو بعد میں بڑھا کے 1,20,000 کر دیا گیا تھا، یہ صدر کو منتخب کر سکتے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کر سکتے ہیں، یہ 1,20,000 عوام صوبائی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کر سکتے ہیں۔ تو جب کم تعداد میں لوگ ہوں گے تو پھر ہر جائز اور ناجائز طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، دھونس، دھمکی، لالچ وغیرہ وغیرہ، ان کو استعمال کرتے ہوئے نتائج اپنی مرضی کے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری قوم کو خریدنا دھونس اور دھمکی کی بنیاد پہ یا لالچ دینا وہ ذرا مشکل تھا۔ تو یہاں پہ انڈائریکٹ الیکشن کا یہ طریقہ جو ہے وہ پسند کیا گیا آئین کے لیے، آئین کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت لوگ آبجیکشن کر رہے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہمارے دلوں میں بستی ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور ملک کے صدر بنیں اور اختیارات کو استعمال کریں، تو اس طریقے کے ذریعے سے ان کو ایک دم سے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا تھا۔ اگر ڈائریکٹ، اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تو ایسا کرنا ناممکن تھا۔ پھر اس کے بعد ہے یک ایوانی مقننہ۔ ملک میں وفاقی نظام ہے، ایک مرکز اور اکائیاں۔ تو وفاقی نظام جس ملک میں ہوتا ہے وہاں پہ 2 ایوانی مقننہ لازمی خیال کی جاتی ہے، تاکہ صوبوں کے مفادات کا بھی تحفظ ہو، مرکز بھی مضبوط ہو لیکن صوبوں کو بھی خود مختاری ملے اور صوبوں کے مفادات کا بھی تحفظ ہو۔ ایوان زیری میں آبادی کی بنیاد پہ، جبکہ ایوان بالا میں مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، یعنی ایوان بالا میں صوبے جو ہیں مساوی بنیاد پہ نمائندگی حاصل کرتے ہوئے معاملات کو وہاں پہ بھی طے کر سکتے ہیں، اور آبادی کی بنیاد پہ اگر معاملات یا مسائل ہیں تو ان کو ایوان زیری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آئین کے تحت جو ہے وہ پھر ایک بار پھر جو ہے وہ یک ایوانی مقننہ ہی قائم کی گئی تھی، جس میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی۔ اس وجہ سے مشرقی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بددل ہو گئے تھے، بدظن ہو گئے تھے، مطمئن نہیں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آبادی کے مطابق نمائندگی نہ دے کر ہماری حق تلفی کی گئی ہے۔ ان کی آبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان کی آبادی سے، تو یہ بھی ایک ریزن بنی تھی کہ یک ایوانی مقننہ تھی، 2 ایوانی مقننہ نہیں تھی۔ اسلامی نظریے سے انحراف جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشی اجارہ داری۔
اس دور میں اگر دیکھا جائے تو صنعت اور زراعت نے نو ڈاؤٹ بہت ترقی کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو غربت اور امارت میں بھی بہت فاصلہ بڑھ گیا تھا، یعنی امیر امیر تر ہو رہے تھے اور غریب غریب تر ہو رہے تھے، بلکہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ملک کی جو دولت ہے وہ 22 بڑے خاندانوں میں موجود ہے، یعنی ملک کے جو 22 بڑے خاندان ہیں ان کی معیشت پہ اجارہ داری ہے، یہ کہا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے بنیادی حقوق کی نفی۔ 1962 کا آئین جب سامنے آیا تو بنیادی حقوق نہیں دیے گئے تھے، بعد ازاں گو کے ترمیم کر کے جو ہے وہ آئین کا حصہ بنایا گیا تھا، لیکن عملی طور پہ بنیادی حقوق کی بھی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو پریس پہ پابندیاں تھیں، تحریر اور تقریر جو ہے اس پہ پہرے تھے، پابندی تو نہیں کہیں گے، سیاسی سرگرمیاں جو تھی ان پہ بھی پابندیاں ہی سمجھ لیں تھی۔ تو بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ ایبڈو کے تحت نااہل قرار دیے جا رہے ہیں اور وہ سیاست کے میدان سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جن کی وجہ سے عوام کے دل میں نفرت پیدا ہونے شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے دیگر سیاسی وجوہات، اس میں کچھ اور بھی وجوہات تھیں جو 1962 کے آئین کی ناکامی کا سبب بنی۔ سب سے سیاسی وجوہات کو اگر اس وقت دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو تھی وہ صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو دھاندلی ہوئی تھی وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے اور لوگوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہماری افواج کی کارکردگی جو ہے وہ شاندار تھی، بے مثال تھی۔ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ تاشقند کہا جاتا ہے۔ معاہدہ تاشقند میں جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس پہ عوام بہت برہم تھے اور اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کے مغربی پاکستان میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ عوام میں مقبول ترین لیڈر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ عوامی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف مشرقی پاکستان میں 6 نکات کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمان مقبول ہو رہا ہے، جو کہ 6 نکات جو ہیں ان کو پھر آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری اہم وجہ تھی وہ صدر ایوب خان نے جو سیاسی جماعت ایک قائم کی تھی، کنونشن مسلم لیگ۔ وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ تھا۔ اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ مفادات کی وجہ سے موجود تھے، اکٹھے تھے۔ پھر جیسے ہی زوال شروع ہوتا ہے، ادارے زوال کی طرف جاتے ہیں، ایوب خان کا زوال شروع ہوتا ہے، تو پھر ساتھ میں وہ سب جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ اس وقت پھر عوام کی نفرت کو نہیں روک سکے، وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکے۔ تو بچوں یہ تھی کچھ بنیادی وجوہات اس وقت 1962 کے آئین کی ناکامی کی۔ 1962 کے آئین میں چونکہ عوام کو براہ راست ووٹ دینے کا حق نہیں دیا گیا تھا اور عوام ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمیں براہ راست ووٹ کا حق دیا جائے، یہ جو انڈائریکٹ الیکشن کا طریقہ ہے یہ خصوصی طور پہ تلاش کیا گیا تھا، کیونکہ اس طریقے میں جو ہے وہ چند ہزار ووٹ دھونس اور دھاندلی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں اپنے حق میں۔ عوام جو ہے وہ اس وقت انڈائریکٹ الیکشن نہیں چاہتے تھے۔ 1962 کا جو آئین ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں تھا، عوامی خواہشات اور ملکی ضروریات کے مطابق نہیں تھا۔ اس میں صوبائی خود مختاری جو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھی۔ پھر انتظامیہ کا عدلیہ پہ اور مقننہ پہ پورا کنٹرول تھا، کیونکہ صدر کے پاس بے پناہ اختیارات تھے۔ قانون سازی ہو جائے یا آئینی ترامیم کے معاملات ہونے، صدر کو آمرانہ اختیارات اور حیثیت حاصل تھی، اور یہی 1962 کے آئین کی ناکامی کا سبب بنی، اور 1962 کا آئین جو دوسرا آئین تھا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ کل انشاءاللہ ہم دوسرا ٹاپک شروع کریں گے، 1970 کے انتخابات، اور پھر ساتھ میں 1971 کا وہ المیہ جس نے پاکستان کے 2 حصوں کو ہمیشہ کے لیے الگ الگ کر دیا۔ اس المیہ کے حوالے سے بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔